بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وعلیکم السلام۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قبلہ کے اپنے اصلی اور تکمیلی مرحلے میں آنے کی بات ان آیات میں ہو رہی ہے۔ نبی کو انتظار تھا کہ اس نبوت میں دین نے مکمل بھی ہونا ہے اور تکمیل دین کے لیے قبلہ کا بھی فائنل یا آخری اعلان جو کہ اصلی قبلہ کا اعلان ہے وہ بھی ہونا ہے۔ پھر معاشرے میں موجود بحث و تکرار اور مختلف قسم کے جو اسلام مخالف تبلیغاتی محاذ تھا ایک یہود کی طرف سے اور نصرانیوں کی طرف سے، وہ بھی اس چیز کا باعث بنتا تھا کہ جناب ختمی مرتبت بعض اوقات غیر ارادی طور پر آسمانوں کی طرف اس لحاظ سے طاق میں رہتے کہ کب جو ہے وہ قبلہ کا اعلان ہو، تاکہ یہ ایک تو دین کی تکمیل کا مرحلہ پورا ہو جائے، نعمت خدا کے اتمام کا مرحلہ پورا ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو غیر ضروری طور پر ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے اہل کتاب نے کہ قبلہ ہمارا چل رہا ہے اور یہ دین اپنا اعلان کر رہے ہیں، تو اس چیز سے بھی نکل آ سکیں۔ حالانکہ خود اہل کتاب اس بات کو جانتے تھے کہ جو اصلی قبلہ ہے وہ یہی کعبہ ہی ہے، چونکہ خود ان کی عبادت گاہوں کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا تھا۔ خود جو بیت المقدس میں عبادت گاہیں تھیں یا باقی امور جو عبادی انجام دیتے تھے ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جناب ابراہیم اپنے زمانے میں بیت اللہ کا اعلان کر چکے تھے اور بیت اللہ کی طرف ہی اپنے تمام عبادات کا رخ رکھتے تھے، ہر چند کہ وہ موجود تھے فلسطین میں اور بیت المقدس میں موجود تھے اور وہاں ہوتے تھے، تو اس وقت سے معلوم تھا ان کو، اور یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی۔ تو حقیقتاً یہ بار بار اس بات کو بتا رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ ایک ہی تھا،
عارضی طور پر حالات کے مطابق اور اس وقت کی علمی لیول کو دیکھتے ہوئے کہ قبلہ یعنی بیت اللہ جو کہ ایک غیر معروف جگہ پر یا ایک غیر معروف جغرافیائی مقام پر موجود تھا، تو اس کی شناخت کرانا اتنا آسان نہیں تھا، سب کے لیے پہچان کرانا، اس کی طرف رخ دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے وہ تاریخ کے اس میں تھوڑی نیچے غبار کے نیچے کچھ رہ گیا، لیکن اب وقت ہے، چونکہ خود کعبہ کے مرکز سے ہی بعثت نبی ہو رہی ہے اور یہ بعثت اب پورے جہان میں پھیل رہی ہے، اور اب وقت ہے کہ کعبہ جو کہ شناخت ہو چکا ہے پورے عالم میں، اور جہاں جہاں نبی کی بعثت کی خبر پہنچی ہے تو ساتھ بیت اللہ کا نام، مکہ کا نام اور اس کا رخ بھی سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اس لیے اب جو ہے اس کا اعلان ہو۔ یہ آیت 144 جو کہ ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، میں اس کے صرف آخری حصے میں ایک دو باتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا، اور ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ خدائے منان نے نبی کی اس حالت کو بھی سامنے ہمارے پیش کیا، اور یہ کہ نبی کی حالت سے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کو خدائے کریم نے ایک اشارہ سمجھ کر، یعنی اشارہ قرار دے کر، سمجھ کر کیا اشارہ قرار دے کر اس کو اہمیت دی ہے کہ اے نبی، ہر چند کہ تو نے باقاعدہ ہمیں درخواست نہیں دی ہے، بولا نہیں ہے تو نے کہ اے اللہ ہم بڑے ہی اہل کتاب کے ان طعنوں سے تنگ ہیں اور ہمیں اپنا قبلہ عطا فرما، اور قبلہ جس کا اعلان ہونا ہے وہ جلدی عطا فرما، کوئی اس قسم کی بات نہیں کہی ہے نبی نے۔ یعنی یہ صبر اور شکر کا وہ مرحلہ ہے، تنگ ہے، اندر سے تکلیف میں ہے کہ ہر روز ان سے یہ باتیں سنتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ ورغلا رہے ہیں، نئے مسلمان ہیں، سادہ مسلمان ہیں، ان کو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کدھر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ جھلیو، بیت المقدس کی طرف تو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ہمارے والا قبلہ ہے، جب دین ہمارے والے پہ آپ چل رہے ہیں اسی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو پھر باتیں ان کی کیوں مانتے ہیں؟ باتیں بھی ہماری مانیں اور ہماری ان کو ٹھیک نہ سمجھیں، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن صبر اور شکر اجازت نہیں دیتا ہے کہ اللہ سے کسی قسم کا تقاضا کرے کہ بھئی ہمارے لیے اس مشکل کو آسان ہے۔ تو اللہ بھی اس قسم کے بندے کے لیے اس لیول کا جو ہے اکرام اور اشراف قائل ہے کہ وہ ان اشاروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ صرف کیا ہے، ان کے اندر کا چاہنا ہے، ان کے اندر کی کیفیت کو خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ اے نبی تیرے اس کیفیت سے ہی ہم نے تیرے اس دل کی بات کو مانا ہے اور تیرے مطابق وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو تو چاہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں قد نرا تقلب وجہ کا، یعنی تیرے اس کیفیت سے ہی، تیرے ان اشاروں سے ہی، تیرے اس اندر کی بات کو جو ہے وہ ہم اس کے مطابق، تو نے ابھی لب کشائی نہیں کی ہے، ابھی تو نے بولا نہیں ہے، ابھی تو نے دعا نہیں کی ہے، تو نے ہم سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے تو چاہ رہا ہے تیری چاہت کے مطابق ہم اعلان کر رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، صرف ہم دیکھ کر کہ تو یہ تیرا رخ کیوں غیر ارادی طور پر ہماری طرف یا آسمانوں کی طرف پھر جاتا ہے، وہ جو تو چاہ رہا ہے ہم سمجھ گئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہمیں تیرے دل کی بات، اندر کی بات پتہ ہے، اور ہم تجھے ایسے قبلہ کی طرف رخ موڑیں گے کہ جو تم راضی ہوگا، یعنی تیرے دل کو پسند ہے، یعنی تیرے دل کی مرضی کریں گے، جو تو چاہ رہا ہے وہ کریں گے۔ تو کیا کر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے رخ کو پھیر لے قبلۃ الحرام کی طرف، یعنی اس بیت اللہ کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پھر ساتھ ہی تمام مومنین کو بھی حکم دے دیا کہ جو مومنین نماز پڑھ رہے ہیں، جو اصحاب رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں حضرت کے ساتھ، وہ بھی سارے کیا کریں،
ان کو بھی باقاعدہ خطاب کر کے کہا، یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ صرف نبی کو نہیں کہا کہ آپ پہنچا دیں، وعلیکم السلام، نبی کو علیحدہ حکم دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کو علیحدہ حکم دیا۔ اس سے خود ایک اور بات بھی اس طرح پتہ چلتی ہے کہ نبی کے لیے احکام کچھ اور طرح ہوتا ہے، رخ جو نبی کرتا ہے قبلہ کی طرف وہ اور اہمیت رکھتا ہے، اور جو مومنین اور مسلمین جو ہے وہ رخ کرتے ہیں تو ان کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ یہ ایک ملکوتی معاملہ بھی ہوتا ہے اس میں جو کہ نبی کے ساتھ خاص ہے، شاید اس لیے یہ علیحدہ علیحدہ، یعنی ایک ہی جملے میں دو جملے ہیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام کے تو رخ پھیر لے، یعنی یہ تیری وجہ سے ہم نے کر لیا، پھر ڈائریکٹ مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اسی طرح کریں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا، یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ اس اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ قبلہ ایک ہی ہے اور ایک ہی تھا، اور اللہ نے جس کا پہلے دن سے اعلان کیا ہے کہ ہم نے رخ رکھا ہے تمام انسانوں کے لیے، ایک بیت اللہ بنایا ہے، اور وہ کدھر ہے؟ مکہ میں ہے اور بکہ میں ہے۔ تو یہی بات یہاں فرما وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ الْحَقَّ، جن کو کتاب دی گئی ہے اس حق کو پہلے سے جانتے ہیں۔ کب سے جانتے ہیں؟ جناب ابراہیم کے زمانے سے جانتے ہیں، کہ اس زمانے میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بیت اللہ کدھر ہے۔ من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، لیکن جو کچھ ہوا جیسے ہوا کہ وہ جانتے بوجھتے بھی کئی دفعہ انہوں نے پھر کعبہ کو وہ اہمیت نہ دی اور اس طرف اپنی تمام عبادتوں کا رخ نہ رکھا، تو اللہ ان کے کام کی ساری سلسلوں کو نظر میں رکھتا ہے اور جانتا ہے، غافل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، یہ جو ابھی بحث ایک آ گئی ہے نا کہ آیا وہ قبلہ یہ قبلہ، یہ کیا چکر ہے؟ ہاں، ان کا قبلہ، ان کا قبلہ، ہاں کن کا قبلہ، یہ سارے، تو یہ جو آیت ہے اس میں خدا کریم اس بات کی طرف توجہ دلا رہے کہ یہ جو قبلوں کی بحث ہے یہ اصل بحث غیر ضروری بحث ہے، اصل قبلوں والی بحث ہی غیر ضروری ہے۔ کیا ہے حقیقت میں؟ قبلہ وہی ہے جس کا اللہ اعلان کر دے، جو چیز اللہ کہہ دے وہی قبلہ ہے، جو چیز اللہ فرما دے اور بتا دے اور انسانوں کو عمل کرنے کے لیے کہہ دے وہی بات مہم ہے۔ اب اس میں قبلہ چاہے وہ اس کو قرار دے یا یہ ہے کہ کسی کے گھر کو قرار دے، جیسے کہ انبیاء کے گھروں کو بھی قبلہ بنایا گیا ہے، سر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور نبی کو یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کل تک بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے تو یہ مت خیال کریں کہ آپ ان کے قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے، یا وہ سمجھیں کہ نبی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، یا اگر وہ سچ مچ جو اپنے قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس کو یوں سمجھا جائے کہ وہ کیا ہے، وہ مثلا فلاں کے قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے اور وہ فلاں کے قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے، یا یہ جو قبلوں کے اس طرح کی باتیں ہیں یہ ساری غیر ضروری ہیں۔ اصلا کوئی کسی کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتا ہے، اگر اللہ کی بات مانتے ہیں تو وہی قبلہ بھی ہے، وہی سچ بھی ہے، وہی حق بھی ہے اور وہی کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ کس قبلہ کی طرف رخ کرنے والی کہانیوں کو چھوڑیں۔ فرماتے ہیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اب یہ جو اصلی قبلہ کا اعلان ہوا ہے، اگر آپ بہت ساری آیات اور بہت ساری دلائل بھی ان کو بتا دیں کہ اصلی قبلہ یہ ہے، آپ بھی جو ہے پہلے سے جانتے ہیں، اور آپ کی جو عبادت گاہوں کے رخ ہیں وہ بھی ادھر ہی بنتے تھے، آپ کی قربانیوں کا رخ ادھر ہوتا تھا، آپ جناب ابراہیم کے زمانے سے اس بات کو جانتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جناب ابراہیم بھی بیت اللہ کی طرف ہی بار بار آتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، اور اسی بیت اللہ کی طرف حج کا بھی اعلان جناب ابراہیم کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس وقت جناب ابراہیم نے بھی سب کو بتایا تھا کہ بیت اللہ یہ ہے، اور اپنی ذریہ کو یہاں چھوڑ کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان بیتک المحرم، کہ میں اپنی ذریہ کو وہاں چھوڑ رہا ہوں، یعنی ایک بہت ہی واضح چیز تھی۔ اب جتنے مرضی ان کو بتاتے سمجھاتے جائیں انہوں نے ماننا نہیں ہے،
مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے الجھے نہیں، بحث تکرار سے پرہیز کریں اور کیا کریں، اس مسئلے کو ادھر ہی رہنے دیں، جو اعلان ہو چکا ہے اسی کو لے لیں۔ کیا ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ ان کو یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو جتنی مرضی ہے آپ آیات ان کے سامنے پیش کر دیں، مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، اب یہ اس قبلہ کی طرف آنے والے نہیں ہیں کہ یہ مان لیں کہ بھائی اس قبلہ کی طرف وہ آ جائیں اور اس کو مان لیں، یہ مانیں گے نہیں۔ اس لیے بحث سے، یعنی یہ بات جناب ختمی مرتبت کو بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ بحث نہ کریں۔ ان کا رویہ جو ہے وہ اپنی جگہ، اس کا بھی اشارہ اس میں موجود ہے، لیکن زیادہ بات جناب ختمی مرتبت کو ہے کہ بھئی آپ ان سے اب مزید جو ہے نا اس بات پر کہ یہ حقیقت ہے اور آپ جو ہے اس طرف آ جائیں، یہ زیادہ ان سے بحث نہ کریں کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ خوب، اور دوسری بات یہ ہے کہ وما انت بتابع قبلتہم، ایک اور بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ آیا نبی جو ہے ان کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں اب تک جو نماز پڑھتے رہے ہیں تو وہ کس قبلہ کی طرف، ان کی قبلہ کی طرف پڑھتے، تو خدا کریم یہاں نفی فرما رہا ہے کہ نہیں، آپ ان کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہی نہیں رہے ہیں۔ بتابعین اس میں فاعل لگا ہوا ہے، یعنی نہ پڑھتے رہے ہیں، نہ آپ پڑھ رہے ہیں، نہ کبھی آپ پڑھیں گے ان کے قبلہ کی طرف نماز۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھتے نہیں رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، یعنی نہ پہلے نہ اب۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ کی بات یہ غیر ضروری ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ ادھر رخ کریں تو ادھر ہی رخ کریں، بس بات ختم۔ قبلہ کی کوئی خاص جگہ، قبلہ ان کا اور ان کا اور ان کا والی بات ہی غلط ہے۔ قبلتکا یا قبلتہم یا اس طرح کی، یہ کہ بھئی یہ تیرا قبلہ، یہ ان کا قبلہ یا ان کے والے، یہ بات نہیں ہے، جو اللہ نے کہا وہی قبلہ ہے۔ اور وما انت بتابع قبلتہم، ان کے قبلہ کے آپ تابع بھی نہیں ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ بھی نہیں کہ وہ آپس میں بھی اگر یہ کہیں نا کہ بھائی اچھا وہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور وہ دوسرے کہیں کہ ہمارے کی طرف، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی شریعت میں کسی جگہ کو قبلہ قرار دیا ہے تو وہ کسی کا قبلہ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اعلان کی ہوئی ایک حقیقت ہے، اور وہ عبادت کا ایک رخ ہے، اس رخ کی طرف عبادت کرنی ہے۔ یعنی یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبلہ کی بات میں کہ یہ ان کا قبلہ اور یہ ان کا قبلہ اور یہ فلاں، ایسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے بات مہم وہی ہے بس۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں۔ اس سارے الفاظ سے سمجھ واضح آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو یہ نہ سمجھیں یہ کوئی بہت بڑا، جو اللہ نے کہا ہے اسی کو مانیں بس۔ جو چیز مہم ہے وہ کیا ہے؟ اے اللہ، اگر قبلہ کے یہ سلسلے مہم نہیں ہیں تو مہم بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، اپنی اہوا کے مطابق نہ چلیں، اپنے دل کے مطابق نہ چلیں، جو اپنی چاہتیں ہیں، ہر گروپ نے اپنی چاہتیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے نبی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے مطابق چلے، من بعد ما جاءك من العلم، جب کہ آپ کو اب پتہ چل چکا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے ساری کہانی، اب ان کی جو احوا کا مطلب ہے کہ ان کی خواہشوں کے مطابق، ان کی خواہشوں کے مطابق اگر آپ چلے تو اس صورت میں آپ ظالمین میں شمار ہوں گے۔ خوب واضح ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کس لیے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جناب نبی کو خطاب ہے، لیکن اس میں بات جو ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے اسی کو ہی ماننا ہے۔
ادھر ادھر ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ منع ہو چکی ہے، بحث یعنی ختم ہو چکی ہے، بحث اب مزید اس پہ کرنی ہی نہیں ہے کہ کون سا قبلہ اور کس کا قبلہ، بلکہ ایک ہی قبلہ ہے اور جس کا واضح اللہ نے سب کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد بحث نہ کرنے کی وجہ بھی خدا کریم جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ یہ جو پچھلی آیت نے 145 اس میں کہا ہے کہ وہ آپ کو قبلہ کو کسی طرح یا آپ کے بتائے ہوئے قبلہ کو کسی طرح قبول نہیں کریں گے، تو وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے جانتے ہیں کہ قبلہ اصلی کون سا ہے۔ الذین، تو بھی ان ظالموں میں سے بن جائے گا، الذین آتیناہم الکتاب، بلکہ یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب جو ہیں، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس قبلہ کو۔ یہ یعرفونہ کی ضمیر جو ہے یہ بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، بعض مفسرین نے ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یعرفونہ کی ضمیر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف عرفان شخص کا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کو جانتے ہیں۔ بھئی یہ ایسے ہی نبی کو جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بات قبلہ کی ہو رہی ہے اور انہوں نے اس کی ضمیر کدھر پلٹا دی ہے؟ جناب ختمی مرتبہ کی طرف، جبکہ آیت کا آخر بھی بتا رہا ہے کہ یہ ان کی معرفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس قبلہ کی معرفت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس قبلہ کو اسی طرح جانتے ہیں جتنا کہ کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے، جیسے اپنے بچوں کو جانتا انسان بہت اچھی طرح اس کی عادات خصلات، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے تمام حالات سے اور اس کے حتیٰ اس کے پیدا ہونے کے زمانے سے، اس کے وقت سے کہ بھائی کب پیدا ہوا ہے، کتنا ہے، کتنے بہت سارے حوالوں سے معلومات اس کی ہوتی ہیں جو جس کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس انداز میں یعنی حتیٰ کہ اس انداز میں کہ کب یہ قبلہ بنا ہے، کیسے بنا ہے، کس طرح ہوا ہے، اس کا تاریخی سلسلہ کیسے، جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوا، کدھر پیدا ہوا تھا، اور پھر اس کی زندگی کے مراحل کہاں کہاں کیسے کیسے طے ہوئے ہیں، کن مشکلات میں ہوئے ہیں یا آسانیوں میں ہوئے ہیں، جس طرح بھی ہوئے ہیں، سارے مرحلے جانتا ہے بیٹوں کے باپ۔ تو یہ کعبہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے، اس کے بھی تمام مراحل کو اہل کتاب جانتے ہیں، اس لیے کہ پچھلی کتابوں میں تمام یہ چیزیں درج ہوئی ہیں اور انبیاء بھی اس کو بتا کے گئے ہیں۔ تو یعرفونہ، یہ اس کعبہ اور قبلہ کو اور بیت اللہ الحرام کو جانتے ہیں کیسے؟ کما یعرفونہ ابناءہم، جیسے کہ یہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کعبہ کی طرف، حالانکہ جاننا کعبہ کی بات ہو رہی ہے، آگے بھی کعبہ کی ہی بات ہے، لیکن یہاں جیسے یہ ترجمہ میرے سامنے ہے نا، اس بندے خدا نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی درمیان میں اصلا کوئی رسول کی بات ہو نہیں رہی، رسول خدا کی کعبہ کی بات اور قبلہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس بارے میں اللہ ان کو، خدا کریم رسول کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مزید بحث نہ کریں، یہ جانتے ہوئے بھی کتمان کرنا چاہ رہے ہیں اور کتمان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ضمیر بہت واضح ادھر جا رہی ہے، یہ ایک ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ انہوں نے ضمیر کو پلٹا دیا ہے رسول خدا کی طرف۔ اور یہ جو ہے دوسرا، میں دوسرا ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بالکل واضح نہیں کیا ہے، انہوں نے معنی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں انہوں نے وہ واضح کہ بھائی یہ رسول کی طرف جا رہی ہے یا اس کی کعبہ کی طرف اور قبلہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے، بیت اللہ کی طرف، یہ اشارہ کیا ہے، وہ بات آگے اسی کی ہے، لیکن یہاں بالکل واضح کر کے نہیں بتایا، جیسے انہوں نے بریکٹ میں رسول لکھ دیا ہے کہ یہ رسول کی طرف ہی جا رہی ہے ضمیر۔ انہوں نے آگے جو ہے جا کر
اس بات کی جو ہے بتایا ہے کہ اس سے مراد نبی ختمی مرتبت ہی ہیں۔ اچھا، تو الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، یہ اس قبلہ کو پہلے سے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، اور اتنا جانتے ہیں جتنا کہ کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، صرف ایک فریق ہے ان میں سے، سارے منکر نہیں ہیں، اور سارے تو جانتے ہیں اندر سے کہ بھئی یہ کیا ہے، کون سا اصلی قبلہ ہے، کون سا۔ ان فریقا منہم لیکتمون الحق، وہ حق کا کتمان کر رہے ہیں۔ حق کا کتمان کیا کرنا ہے؟ یہی کہ نہ ماننا۔ وہم یعلمون، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اصلی قبلہ کون سا تھا، اور یہ جو عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی یہ عارضی تھی۔ وہم یعلمون الحق۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ پچھلی جملے کا ایک حصہ پچھلی آیت میں ہوتا ہے، اور اس کا جو جڑواں ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے وہم یعلمون کا جو مفعول ہے وہ ذکر نہیں ہے، وہم یعلمون بغیر مفعول کی بھی اکثر آ جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ چیز معلوم ہوتی ہے سب کو، اس لیے بغیر یعنی مفعول کو حذف ہی کر دیا جاتا ہے، وہم یعلمون کہہ کر بات ختم ہو۔ لیکن اس آیت میں کیا ہے، جو اس کا مفعول ہے وہ اگلی آیت میں آیا ہوا ہے، وہم یعلمون الحق من ربک۔ الحق من ربک کیا ہے؟ یہ اسی یعلمون کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اب اس کو بعض مفسرین جو ہے وہ قرار دیتے ہیں مبتدا قرار دے کر، یا خبر جو ہے قرار دے کر مبتدا کو محفوظ رکھتے ہیں کہ یا ھذا الحق من ربک، یعنی اس طرح بنا دیتے ہیں ھذا الحق کو من ربک۔ تو یہاں ہم یعلمون الحق من ربک یہاں ہے، تو یہاں کیا ہے؟ مرفوع حالت میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو مرفوع حالت میں یعلمون انہ الحق کو، یعنی یعلمون کا جو مفعول ہے وہ انہ الحق بن سکتا ہے، انہ الحق، کہ یہی بات جو ہے یہی حق ہے، من ربک۔ انہ یہاں معذوف رکھ کر ہم اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ڈائریکٹ یہاں سے، جیسے کہ بعض مفسرین نے یہ کیا کہ الحق کو من ربک کا کہہ کر اس کو مبتدا اور من ربک کو قائم مقام خبر قرار دیا ہے، کہ الحق کو من ربک کا جو حقیقت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یعنی یہ جو بیان آتا ہے خدا کریم کی طرف سے کہ بیت اللہ قبلہ ہے، اور یہ اول دن سے یہی قبلہ رہا ہے، اور آخر میں بھی یہی قبلہ بننا ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی حقیقت خارجی ہے۔ اس کو صرف ایک شرعی مسئلہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ شرعی مسئلہ ہے، نہ، حقیقت کے طور پر اللہ نے جس چیز کو قبلہ اور جعل کیا ہے، تکوینی طور پر بنایا ہے، وہ بیت اللہ ہے من ربک فلا تکونن من الممترین۔ تو آپ ان میں سے نہ ہو جائیں جو شک کرتے ہیں یا جن کو کوئی شک و تردید پیش آتی ہے۔ بس نبی کو کہا ہے کہ شک و تردید سے بالاتر ہو کر، اب یہ کس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے یقیناً خطاب تو نبی کو ہے، لیکن اس میں معنی دوسروں کے لیے بھی پایا جاتا ہے، لیکن خطاب حتماً نبی کو ہی ہے کہ آپ ممترین میں سے نہ بنیں، اس کا کسی قسم پہ شک نہ کریں کہ آیا اس قبلہ میں کوئی بات ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے پھر بھی محاذ کو بھی قائم رکھا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گئے، کل یہ قبلہ تھا، یہ قبلہ ہے، ہاں جی، پھر پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا، پچھلی باتوں کا کیا بنا، یعنی انہوں نے بات کو اور بھی بڑھانے کی کوشش کی، تو خدا کریم نے سختی سے یہاں منع کیا۔ اور پھر آخری اور جو اس ساری بحث کے توڑنے کے لیے کلیہ بتایا، کلیہ یہ بتایا کہ اصلاً یہ کہ کس جگہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا کس رخ کی طرف کام کر رہے ہیں یا جو بھی اچھائیاں کر رہے ہیں، یہ اتنی مہم نہیں ہے، مہم یہ ہے کہ آپ اچھائیاں کریں،
یہ رخ کی بات، ادھر کی بات، ادھر کی بات، فلاں جگہ کریں یا فلاں جگہ نہ کریں، نہیں، آپ کے اندر سے جو اچھائی نکلنی ہے وہ آپ کے اندر ہے، انسانوں کے اندر موجود ہے، وہ کردار کا وہ صفت اور وہ کردار اور خاص قسم کی وہ کیفیت جو انسان کے روح کی ہوتی ہے، وہ چیز مہم ہے کہ خیرات کی طرف آنا اور اچھائیوں کی طرف جانا اور اچھائیوں کو اپنانا، یہ مہم ہے۔ یہ کہ کون سا قبلہ، کس طرف، کس جگہ آپ انجام دے رہے ہیں، یہ مہم نہیں ہے۔ تمام کو جہاں جہاں جو بھی ہوگا، جو بھی اچھائیاں کرے گا وہ ساری گنی جائیں گی، جو خرابیاں کرے گا وہ بھی گنی جائیں گی، اور اللہ کو پتہ ہوگا یہ چیزیں زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت نمبر 148 میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رخ ہے، ہر ایک نے ایک طرف رخ کیا ہوا ہے یا ایک انداز ہے اس کا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ یعنی ہر بندے کا، ہر کسی کا ایک خاص رخ نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کس طرف رخ کر رہے ہیں، بلکہ خود بندے کا رخ ہے، بندے کا رخ ہے۔ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ وہ اس رخ کی طرف رخ کیے ہوئے، یعنی ہر بندے کا قبلہ وہ خاص چیز ہے، وہ خاص صفت ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے۔ ایک بندے کا رخ اچھائیوں کی طرف ہے، ایک بندے کا رخ خرابیوں کی طرف ہے۔ جو اچھائی کرنا چاہتا ہے اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ اچھائی کی طرف ہوتا ہے، اور جو خرابی کرنا چاہتا ہے اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ خرابی کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی اب مثلا صبح ایک بندہ جا رہا ہے، بھائی کدھر جا رہے ہو، اس کے اندر سے کوئی پوچھے تو وہ اس کو اگر وہ اصلی بات بتائے کہ بھائی میں مثلا یہ اچھائی کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا رخ اس اچھائی کی طرف ہے۔ اور جو خرابی کے لیے جا رہا ہے، مثلا وہ جا رہا ہے خدا نہ خاصہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کا رخ کدھر ہے؟ وہ دھوکے کی طرف ہے۔ بس یہ زیادہ مہم نہیں ہے کہ آپ کا جو کوئی ظاہری محسوس چیز کدھر ہے اور آپ ادھر نہیں۔ اگر آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں تو اچھائی کی طرف آپ کا رخ ہے، اگر خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا رخ خرابی کی طرف ہے۔ اچھائیاں آپ کے اندر نیت میں موجود ہیں، یعنی آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے خرابی نہیں کرنی ہے، میں نے اچھائی کرنی ہے، تو آپ کا رخ کدھر ہے؟ پھر اچھائی کی طرف ہے۔ اور اگر آپ کے اندر چلاکی کا اور دھوکے کا اور دوسروں کے ساتھ مطلب فطانت کرنے کا کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی چلاکی اور ذہانت اور اس کے ذریعے سے دھوکہ دوں گا اور نقصان پہنچاؤں گا یا خرابی کروں گا، تو آپ کا رخ کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ بس یہ چیزیں کہ قبلہ کی بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ اصل میں انسان اس اپنے اندر کے جو اندر انسان کے موجود ہے اس قبلہ کی طرف انسان کا رخ ہوتا ہے، اور وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھائی کی طرف ہے یا برائی کی طرف ہے۔ بس انسان کے اندر ایک قبلہ بھی موجود ہے، وہ قبلہ کیا ہے؟ یا اچھائی ہے یا برائی ہے۔ تو اچھا انسان اپنے قبلہ کس چیز کو قرار دیتا ہے؟ اچھائی کو۔ وہ ذہن میں رکھے ہوئے میں نے فلاں اچھائی کرنی ہے، میں نے فلاں اچھائی کرنی ہے، میں نے فلاں نیک کام کرنا ہے۔ اور جو خرابی، تو اس کی سوچ میں جو ہے اس کے سامنے کون چیز ہے؟ اس کے سامنے اس کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ کسی خرابی کی طرف جانا ہے، جو بھی ہو گناہ، جو بھی غلط کام ہو۔ تو اس کا قبلہ جو ہے، اس کے ذہن کا قبلہ، اس کے دل کا قبلہ کیا ہے؟ وہ کس بارے میں سوچ رہا ہے؟ اسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ساری پلاننگ کر رہا ہے۔ تو پھر اس کا قبلہ کون سا ہے؟ وہ چیز ہے جو اس کے، اس لیے خدا کریم فرما رہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر انسان کا ایک وجہ ہے، ایک رخ ہے، اسی کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اب یہاں بھی مفسرین پھر جو ہے پڑ گئے ہیں گڑبڑ میں کہ اب یہ کیسے معنی کریں اس کا کہ ہر ایک اپنے قبلہ کی طرف منہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ترجمہ اس طرح کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ انہوں نے نیچے تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ قبلے کے بارے میں ہونے والی بحث اور گفتگو اور اختلافات کے سلسلے میں
بیان کاتے کے ساتھ ارشاد ہے کہ یہودیوں کا اپنا اور نصارہ کا اپنا قبلہ ہے، یہ معنی کر دیا۔ یہ اس کا جزوی معنی تو بن سکتا ہے، لیکن خدا کریم فرماتا ہے ہر انسان کا اپنا قبلہ ہے، اور وہ قبلہ کیا ہے؟ وہ جو چیز کرنا چاہتا ہے وہی اس کا قبلہ ہے، جو اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، جو اس کے سامنے ہے، جو اس کا ہدف ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہی اس کا قبلہ ہے، اسی کی طرف وہ جا رہا ہے۔ تو ادھر اللہ پھر کیا فرماتا ہے کہ انسانوں آپ کیا کریں؟ فاستبقوا الخیرات، پتہ ہے انسانوں آپ اپنے لیے کیا چیز قبلہ بنائیں؟ خیرات کو قبلہ بنائیں، چھوڑیں ان زمینی اور سلسلوں کو کہ کس طرف رخ کرنا ہے ادھر ادھر۔ قبلہ جو آپ نے بنانا ہے فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف۔ اور کیسے؟ مزے کی بات ہے بہت ہی، یہ جو دوڑ میں استعمال ہونے والی وہ اصطلاح ہے وہ استعمال کی ہے کہ سارے کھڑے ہیں اور ایک خاص مقصد کی استباق اس کو کہتے ہیں، دوڑ لگانے کو، اور سب جب اکٹھے دوڑ لگاتے ہیں کسی خاص مقصد کی طرف، تو یہاں خدا کریم نے خیرات کی طرف دوڑ لگائیں، یعنی اپنا قبلہ خیرات کو بنائیں اور پھر سارے دوڑ لگا دیں۔ سارے نہیں کہا ہے کہ جلدی سے بھائی جائیں، نہیں، فاستبقوا یعنی استباق کریں، مقابلہ لگائیں آپس میں، سبقت لیں ایک دوسرے سے۔ فاستبقوا یعنی ایک دوسرے سے سبقت لیں، ایک سے بڑھ کر ایک خیرات کی طرف جائے۔ ان باتوں کو چھوڑیں کہ اس طرف رخ کر رہے ہیں یا اس طرف کر رہے ہیں یا نہیں، قبلہ آپ کا وہ اصلی قبلہ وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کی نیت میں ہے، جو آپ کے مقصد میں کھڑا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے آپ دوست ہیں سارے علم کے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر چل رہے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ علم کو حاصل کریں، نیکی کو حاصل کریں، کمال کو حاصل کریں، اپنے اندر ایک اچھا انسان بننے کی قوت پیدا کریں، ایک ایسا انسان جو دوسروں کے لیے بھی مفید ہو، اپنے لیے مفید ہو، دوسروں کے لیے مفید ہو، ایک ایسا انسان جس کی قدر کی جائے، لوگ بھی قدر کریں، اللہ بھی اس کی قدر کرے۔ لوگوں کی قدر اس دنیا میں کام آتی ہے اور اللہ کی قدر دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتی ہے۔ یہ ایسا انسان بننے کے لیے آپ نے ایک چیز کو رکھا ہوا ہے، آپ کا رخ اس طرف ہے، بس اسی طرف کیا کریں؟ فاستبقوا، مقابلہ لگا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ہر ایک اپنے اندر اچھائی اور کمال دوسروں سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، اور بے فکر ہو جائیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، کس ایریا میں ہیں، کدھر آپ کا رخ ہے، کس طرف کر رہے ہیں، ہاں جی، کون سے لوگ ہیں آپ کے آس پاس میں، نہیں، جدھر بھی آپ ہوں گے، اینما تکونوا، جدھر بھی آپ ہوں گے، یأت بکم اللہ جمیعا، سب نے اللہ کے پاس ہی حاضر ہونا ہے۔ بے فکر ہو جائیں کہ آپ جو ہے نا مثلا پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ ذرا اس طرف ہوئے، تو نہیں، اچھائی کی طرف دوڑ لگاتے رہیں، جدھر مرضی ہوں سب اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ سب کو اکٹھا کر کے سب کو ہی پیش کرے گا۔ اور یہ نہ کہیں گے کہ اچھا میں ادھر دوڑ رہا ہوں مجھے تو وہ دیکھ نہیں رہے فلاں، نہیں، بے فکر ہو جائیں آپ، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کے مقابلے کا نتیجہ بھی آخرت میں سب کو دکھائے گا کہ یہ مومنین ہیں، انہوں نے یہ درجات پائے ہیں، اور یہ دوسرے ہیں جنہوں نے یہ درکات اپنی مرضی سے حاصل کی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے اور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ اس حوالے سے بے فکر ہو کے نیکیوں کی طرف اپنی سلسلے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی خود ایک اچھی خاصی باس والی آیت بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے، یہ بہت مہم آیت ہے انشاءاللہ۔ 149 عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔